السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے اور 21 دسمبر۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو جو تازہ ترین جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان سے باہر ہمارے دوست اور دشمن جو کچھ کر رہے ہیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ ایک تو جو یہاں پر پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے، جو ٹرکی کے صدر ہیں طیب اردگان، ان کے انٹرویو کے بعد کچھ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلے 5-7 دنوں میں جو عدالتی فیصلے آئے ہیں جن میں پاکستان کی فوج خاص طور پر نشانہ بنی اور پاکستان کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کی انکمپیٹنس پر بہت زیادہ ریمارکس آئے، اس کا تعلق کوالالمپور کانفرنس سے ہو سکتا ہے۔ کیا تعلق ہے، میں پاسبلٹی کیا ہے، میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، جسٹس گلزار صاحب، تھوڑا سا ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ کس طرح کا ان کا ویژن ہے اور اب ہم سپریم کورٹ میں کیا ہوتا دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ اور پھر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو 2018 میں جنوری میں پریزیڈنٹ بش نے جو کینسل کی تھی جو فوجی امداد پاکستان کی، اس میں ایک بڑا پروگرام تھا جو مل کے آپس میں ٹریننگ ہوتی تھی، ہمارے جو آفیسرز وہاں پر جاتے تھے اور ایک ایکسچینج ہوتا تھا جس سے ان کی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز بہت زیادہ وہ بڑھتی تھیں، وہ سسپینڈ کر دیا تھا۔ وہ اب ریزیوم کر دیا امریکہ نے، اور اس وقت پروسیس ہو رہا ہے کہ کون سے آفیسرز جائیں گے، کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر جو بھارتی ایک وزیر خارجہ ہیں سبرامنیم جائے شنکر، وہاں پر امریکی کانگریس میں کچھ ٹف ٹائم ان کو ملا ہے، اس کی تفصیل یہ سب کچھ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کلک کر دیں اس پر، تاکہ جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی انفارمیشن آ جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ انفارمیشن پتہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 8-10 دنوں سے ایک ایسا عدالتی بحران آیا جس میں پاکستان کے جو حاضر سروس چیف آف سٹاف ہیں ان کے حوالے سے یک ایک مقدمہ آ گیا سپریم کورٹ میں، اور اس پر ایسا ایک فیصلہ آیا جس پر بہت زیادہ تشویش ہوئی، افواج پاکستان کو اس پر اپنا ریئیکشن بھی دینا پڑا۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ایک فیصلہ آیا ڈیٹیل ججمنٹ میں، تو ان کی میت کو ان کی باڈی کو لٹکانے کی بات کی گئی، بڑا انیوژل تھا، اور یہاں پر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ اب ایک طرح سے مکمل ایک اسٹینڈ آف ہے۔ تو کچھ لوگوں سے جو آج بات چیت ہوئی اس میں یہ پتہ چلا کہ ان لائنز پر جو ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ جو طیب اردگان صاحب نے ریویلیشن کی ہیں انٹرویو میں اپنے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو کوالالمپور کانفرنس تھی، سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے، اور یہ پاکستان کے سامنے صورتحال آئی کہ اگر اس کانفرنس میں پاکستان جاتا ہے تو جو 30 سے 35 لاکھ پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا، ان کی جگہ دوسرے ممالک اور شاید بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہائر کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ڈپازٹ سعودی عرب نے کیے پاکستانی معیشت کو کی بہتری کے لیے، وہ بھی سعودی عرب نے کہا کہ وہ ان سے واپس لے سکتا ہے، لے لے گا۔ اور پھر جو ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں جو آئل مل رہا ہے، جو تیل کی ہمیں مل رہا ہے سعودی عرب سے، جس کا 3 سال کے بعد ہم نے جس کے پیسے پے کرنے ہیں، وہ فیسیلٹی بھی سعودیہ نے کہا کہ وہ واپس ہو جائے گی۔ تو جس پر پاکستان نے کوالالمپور کا دورہ نہیں کیا، اور لیکن اپنے دوستوں ساتھیوں کو اعتماد میں لیا، اور طیب اردگان صاحب نے یہ بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ وہ فیبرری میں پاکستان آئیں گے، بڑی بات یہ انہوں نے کہی۔ لیکن جو یہاں پر لوگ، جو دوست اور جو معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ
اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ کی جو کلوز صورتحال ہے سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کی حیثیت برقرار رہے۔ اس کے مقابلے میں جو بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ترکی، اس میں ایران، ان دونوں سے امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور ان کو جو سپورٹ ہے وہ رشیا کی سپورٹ ہے۔ تو مسلم ممالک میں ان کا جو بلاک ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ سعودی عرب سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو جس طرح سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ جائے، اسی طرح جو وہ طاقتیں جو یہ بالکل نہیں چاہتی کہ رشینز جو ہیں یا چائنیز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں، کیونکہ امریکہ، چائنا اور رشیا کی ایک رائیولری چل رہی ہے، تو اس کنٹیکسٹ میں جو سارے امریکن ایسٹس ہیں جو اس بات کا امکان ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہوں یہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، میں کوئی کنسپریسی تھیوری، دیکھیں میں سینسیشن نہیں پھیلا رہا، میں آپ کو ایک پاسبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں جو یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات قطعی طور پہ غلط ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ ایک، جیسے ہم قیاس آرائی کہتے ہیں، اسپیکولیشن کہتے ہیں، لیکن یہ قیاس آرائی ان لوگوں کی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، جو اس پر تحقیقات، جو بڑے سائنٹیفکلی اس کو دیکھ رہے ہیں اور معلومات مزید حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ کھوسا صاحب فوراً امریکہ چلے جائیں گے اور انہیں کوئی فیلوشپ بھی وہاں پر ملی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جو کنیکشنز یہاں پر جو مختلف جو طاقتیں ہیں ان کے کنیکشنز کن کے ساتھ ہیں، اس پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے، ایک سوچ ہے اسلام آباد میں کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ٹرموائل ہوا ہے، اچانک ایک بحران آیا جس میں اداروں میں سٹینڈ آف ہو گیا، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ڈسٹرب کرنا مقصد تھا پاکستان کی قیادت کو، اور یہ میسیج دینا مقصد تھا کہ وہ یہ کوالالمپور کانفرنس میں نہ جائیں۔ جو سعودی عرب کی لیڈرشپ کے خلاف اگر ترکی اور ایران اگر کوئی کیمپ بنا رہے ہیں رشیا کی مدد سے، تو وہ نہ بن سکے۔ تو بہت سارے لوگ اسلام آباد میں جو معاملات پر نظر رکھ رہے ہیں، جن سے کم از کم 2 یا 3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ فیصلے ہیں یا حالیہ جو ہمیں بحران نظر آ رہا ہے، اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو کوالالمپور کانفرنس ہو رہی تھی، اس کا کچھ عمل دخل ہو، لینا دینا ہو۔ اب آنے والے دنوں میں چیزیں مزید انفولڈ ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے صورتحال کو سنبھالا اور وہ وہاں پر اس مزید بگڑنے سے اس کو بچایا۔ دوسرا جو خبریں ہیں کہ امریکہ، آپ کو پتہ ہے کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ اس کی ہوتی ہے، دباتا بھی ہے اور ساتھ میں دوسری طرف سے آفرز بھی کرتا ہے کہ کوئی وار بھی چلا جائے، کچھ بھی داؤ ان کا کامیاب ہو جائے۔ تو جو امداد بند کی تھی، فوج کی امداد جو بند کی تھی، جو ٹریننگ پاکستان کی فوج اور امریکہ کے آفیسرز مل کر حاصل کرتے تھے، جس میں پاکستانیوں کو اچھا تجربہ ملتا تھا، کیونکہ نیول وار کالج اور ان کے ایئر فورس وار کالجز میں پاکستان کے آفیسرز جاتے تھے، ہماری آرمی کے لوگ جاتے تھے، وہ بند کر دیا تھا جنوری 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ اب اس کو ریسٹور کر دیا گیا، اور اس وقت جو حالانکہ ابھی اس کی جو کانگریس کی کمیٹیوں نے اس کی اپروول دینی ہے، لیکن پروسیس یہ شروع ہو چکا ہے، اور اب پاکستان سے آفیسرز کی سلیکشن بھی شروع ہو چکی ہے۔ تقریباً 66 ہمارے آفیسرز ہوں گے جو وہاں پر مختلف وار کالجز میں جا کے ٹریننگ لیں گے، اور یہ جو پروگرام ہے یہ تقریباً $2 ارب کا پروگرام ہے جو بند ہوا تھا، لیکن اب یہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی کیوں شروع ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کیرٹ اینڈ سٹک ان کی اپروچ ہوتی ہے، تو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو طالبان کے ساتھ پاکستان نے جو مذاکرات امریکہ کے شروع کروائے ہیں اس کی ایکنالجمنٹ ہو۔ دوسرا، امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر بھی پاکستانی فوج، یعنی اگر تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ، یہاں پر کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے، تو ایک تعلق پاکستان کی فوج کے ساتھ رہے امریکہ کا، جس میں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے صورتحال کو مزید بگڑنے سے
بچا سکیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس لحاظ سے پاکستان کے لیے، کیونکہ اچھی ٹریننگ ملے گی، اچھی ایکسیس ہوگی پاکستان کی انفارمیشن تک. جو فوجی جو ساری ہماری جو فوج ہے اس کی کیپیبلٹی میں، پروفیشنل سکلز میں اس سے اضافہ ہوگا. دوسری طرف جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پر بھی اب وہاں پر امریکی کانگریس میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک کانگریس کی کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ تھی بھارتی وزیر خارجہ کی، وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک جو انڈین امریکن جو کانگریس وومن ہے جیا لال، وہ ان کی اس ڈیلیگیشن میں وہ اس کی ممبر تھی جس نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملنا تھا، اور وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ کشمیر میں آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر لی ہیں، اور کشمیر کی سچویشن کو ایز کرنے کے لیے وہاں پر کرفیو لفٹ کیا جائے، جس پر بھارتی بہت پریشان تھے. اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، جے شنکر نے، وہ جو سبرامنیم جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ، انہوں نے ریکویسٹ کری کہ اس کانگریس وومن کو آپ ڈیلیگیشن سے مائنس کر دیں، یہ موجود نہ ہوں. لیکن امریکن کانگریس نے، کمیٹی نے اس سے انکار کر دیا، جس سے وہ ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. اور اب بھارت کے حوالے سے امریکی کانگریس کے اندر جو ایموشن ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں جو بھارت کی منافقت ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ کی بھی اپنی ایک منافقانہ ان کی حکومت کی سوچ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنلی پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے، ان کو فیس نہیں کر سکتے، جو آپ جس چیز کو ایڈووکیٹ کر رہے ہوں اس کے وہ خلاف ہوتی ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. اور پھر دوسرا، امریکہ میں اب 2020 الیکشن کا سال ہے، تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور جو کانگریس اور سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کے الیکشن میں بھی لوگوں سے انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے، اور وہاں پر مختلف قومیتیں ہیں، وہ فنڈ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، ووٹ بھی دیتی ہیں. تو اس لیے ایک جو وہاں کے لا میکرز ہیں وہ تھوڑا محتاط ہیں. اس کی وجہ سے بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، اب اس کا جواب دینا اس کو مشکل ہو رہا ہے، اور جو ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، جو نیا سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا، اس کی وجہ سے بھی بھارت کو خاصی جو وہاں پر پریشانی ہے وہ ہو رہی ہے. بہرحال میں مزید اس حوالے سے جو سچویشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد اپلوڈ کروں گا.